دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا۔ آپ حضرات نے کلپ سنی، میں انشاءاللہ فقیر محمد عظیم الشان علی خان قادری قسمتی شریعت مصطفیٰ کی روشنی میں اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ سرکار کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی مومن ہے اور تم کو وہ گالی دے، تمہارے ماں باپ کو برا کہے، تو بے شک اس کی باتوں کو درکنار کر کے اس سے سلام دعا کیا جائے۔ پتہ کیا چلا، کوئی ہم کو گالی دے، ہمارے ماں باپ کو گالی دے، ہمیں اس کی وضاحت، ہمیں اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ شریعت ہم کو کہتی ہے کہ جو اللہ اور رسول پر انگلیاں اٹھائے ہمیں اس کو جواب دینا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرا یہ پوسٹ تھا جو میں نے ڈالا تھا، میرے تعلق سے پوسٹ میں نے ڈالا تھا، سامنے سے چیلنج آیا کہ جو ہے اپنا نام کے ساتھ اگر کوئی ڈالے تو میں فقیر محمد عظیم الشان علی خان قادری قسمتی، میرا نمبر ہے 9654918843، یہ میرا نمبر ہے۔ دوسری بات جو ہے، جن کا دعویٰ ہے ہم سنی ہیں، صحیح عقیدہ ہیں، جو بندے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کے لیے میری وہ پوسٹ نہیں تھی۔ دوسری بات جو ہے کہ سرکار قرآن میں آیا، قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بے شک نبو میں نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک عزت ہے اللہ اور رسول کے لیے، عزت ہے رسول والوں کے لیے، عزت ہے مومنوں کے لیے، الحمدللہ۔ تو اگر ہم نے ان کی نسل کو کہا تو اتنا برا لگا، ذرا ایک منٹ یہ غور فرمائیے، آخر ہم نے ان کی نسل کو برا کیوں کہا ہے، ذرا سنیے۔ یہ ریکارڈنگ بھیجنے والے نے تو میرے ماں باپ کو گالی دی، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سرکار کی حدیث ہے کہ تمہارے ماں باپ کو برا کہا جائے تو کہنے دو، اس کا جواب نہ دو۔ انگلیاں اللہ اور رسول پر اٹھے تو اس کا جواب دو۔ تو میں انگلیاں اس کو جو اللہ اور رسول پر جو میرا اعتراض تھا، جو میں نے پوسٹ ڈالا تھا جس وجہ سے، اس کا میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ لفاظی کا جواب دینا میرا کام نہیں ہے، لفاظی کرنا اور ہے، شریعت کی روشنی میں بات کرنا اور ہے۔ سنیے دو بندیوں کو کیوں کہا گیا، دو بندیوں کو میں نے وہ کیوں پوسٹ لکھا تھا، سنیے۔ کتاب کا نام ہے حفظ الایمان، لکھی ہے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی نے، صفحہ نمبر ہے اس کا 51۔ اگر کوئی حوالہ غلط ثابت کرے تو فقیر محمد کا انعام دینے کو تیار ہے، الحمدللہ۔ اس میں لکھتے ہیں یہ جب چاہیں دریافت کر لے، یا پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر یعنی سرکار کی ذات پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگرچہ بقول غیب صحیح ہو، تو اس میں دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ کو مان بھی لیا جائے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص، ایسا علم غیب تو جانور، امر، حیوانات، سبھی مجروح سب کو حاصل ہے معاذ اللہ۔ مولوی اشرف علی تھانوی کہتے ہیں اس میں کہ جیسا علم، پہلے تو انہیں سوال کیا گیا سرکار کو علم غیب ہے کہ نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں سرکار کو علم غیب، سرکار کے اوپر جو سنی جیسے کہتے ہیں میرے سرکار سب جانتے ہیں، الحمدللہ ہم بھی کہتے ہیں سرکار ہمارے سب جانتے ہیں، تو وہی کہتے ہیں اگر مان بھی لیا جائے سرکار کو کل غیب یاد ہے، کل غیب اللہ نے دیا کہ بعض غیب دیا، یہ اشرف علی تھانوی کہتے ہیں اگر بعض غیب مان بھی لیا جائے اس میں سرکار کی کیا تعریف، سرکار کی کیا تخصیص، ایسا علم غیب تو جانور کو بھی ہے، ایسا علم غیب تو جو ہے ہر سبھی مجروح پاگل حیوانات کو بھی حاصل ہے۔ بتائیے سرکار کے علم غیب کو جانور کی طرح کہا گیا ہے تو اس کی اصل و نسل گندی نہیں ہے تو کیا ہے؟ سرکار کی شان میں توہین ہوئی، جب جواب دینے کوئی نہیں آتا ہے، جب جواب دینے نہیں آئے، جب ان کو جنہوں نے سرکار کی شان میں توہین کی تو
ان کی برائی اگر بیان کی گئی تو جو ہے جس نے بڑا بیان کر دی، جس نے بتا دیا ان کی ماں بہن کو، جو ان کی ماں کے شوہر اور جنہیں کیا کیا گنا دیا گیا، بہرحال اس طرف جانے کا مقصد نہیں ہے۔ دوسری طرف یہاں پہ لکھا ہے حفظ الایمان میں محترم مولوی اشرف علی تھانوی نے چھپی ہے دارالعلوم کتاب دیوبند، یہ دیوبند سے کتاب چھپی ہوئی ہے۔ اس میں لکھا رسول کا علم غیب جیسا ہے جیسے جانوروں کی طرح ہے۔ اگر اس میں توہین نہیں ہے تو میں کہتا ہوں اسی عبارت کو میں اس طریقے سے کہہ سکتا ہوں، اشرف علی تھانوی کو علم تھا، اس میں ان کی کیا تعریف، ایسا علم تو جو ہے سور کو بھی حاصل ہے، ایسا علم تو کتے کو بھی حاصل ہے۔ تو بتائیے دیوبندی ناراض ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یقیناً ناراض ہو جائیں گے، مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بے شک وہ ناراض ہو جائیں گے، اس لیے ان کے مولوی کو کہہ دیا۔ ارے جب جو بات تمہارے مولوی کو کہہ دی جائے تو تمہارے دل میں تکلیف ہوتی ہے، تو جو بات ہمارے سرکار کے لیے تم نے کہی تو ہمارے دل میں تکلیف کیوں نہ ہوگی؟ اس لیے کہ ہم سرکار کے غلام ہیں، دنیا دار کے غلام نہیں ہیں۔ سنیے دوسری بات، دیوبندیوں کو برا کیوں کہا گیا؟ صراط مستقیم کتاب کا نام ہے، یہ چھاپی لکھی ہوئی ہے مولوی اسماعیل دہلوی شہید کی، یہ بھی چھپی ہوئی ہے کتب خانہ جامعہ، کتب خانہ حمیدیہ، مٹیا محل، جامع مسجد دہلی۔ اس میں کیا لکھتے ہیں صفحہ نمبر 167 پر دیکھیے، اور جس شخص پر یہ مقام خیال جاتا ہے وہ زنا ہے، یہ لکھتے ہیں۔ ہاں یہ لکھتے ہیں، سنیے صفحہ نمبر 167 پر مولوی اسماعیل دہلوی کیا لکھتے ہیں۔ میں نے بولا ہے نا کہ جو حوالہ غلط ثابت کرے تو الحمدللہ فقیر موما کا انعام دینے کو اس کو تیار ہے۔ ارے ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، مگر نہ کھنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ لفظی کرنا اور ہے، شریعت کی روشنی میں بات کرنا اور ہے۔ تم ماں باپ کو برا بولتے رہو، گالیاں دیتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہم اس کا جواب نہیں دینے جاتے۔ ہم یہ بتانا چاہتے کہ اس کی نسل کی گندی کیوں بولا گیا تھا، میں نے کیوں بولا تھا۔ اب تم جو سنے وہ فیصلہ کریں کہ جن کی نسل کو گندا بولا گیا واقعی میں انہوں نے سرکار کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اگر یہ گستاخی چھپی نہیں ہے، چھپی ہوئی ہے کتابوں میں، آج بھی کتابیں چھپ رہی ہیں، واقعی میں سرکار کی اگر تمہارے دل میں محبت ہوتی تو میرے ماں باپ کو بولنے کے بجائے تم ان کو ایک بار بولتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سنیے 167 پر کیا مولوی اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں، زنا کے وسوسے، اپنی بیوی سے ہم بستری کا خیال بہتر ہے، اور شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت ماں بھی کیوں نہ ہو، اپنی ہمت کو لگا دینا بیل اور گدھے سے، گدھے کی صورت میں ڈوبنے سے مستغرق ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ کہتے ہیں نماز کی حالت میں اگر بیوی سے زنا، بیوی سے ہم بستری کا خیال آ جائے تو بہتر ہے، زنا کا خیال آ جائے بہتر ہے، لیکن اگر رسول کا خیال آ گیا تو گدھے اور بیل سے بدتر ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ مسلمانوں فیصلہ کرو، فیصلہ کرو، نسل کس کی گندی ہے؟ اور جو جس نے ماں باپ کو گالیاں دی ان میں ان کو کیا چاہیے تھا کہ میرے ماں باپ کو گالی دینے کی بجائے ان کو اس بات کو پوچھنا چاہیے تھا کہ بھائی ایسا کیوں بولا گیا۔ سنیے ایک اور کتاب کا حوالہ نوٹ کیے، کتاب کا نام ہے تثبیت الایمان، لکھی ہے مولوی اسماعیل شہید دیوبندیوں کے بڑے امام نے۔ سنیے جو چھپی کہاں سے، حوالہ نوٹ کیجیے، کتب خانہ حمیدیہ، یہ بھی مٹیا جو ہے گلی حمیدیہ مسجد، جامع مسجد دہلی، یہ دیکھیے جامع مسجد دہلی کی چھپی ہوئی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 35 پر کیا لکھتے ہیں، یعنی اللہ پاک اپنے بندوں سے دنیا میں یا آخرت میں جو معاملہ کرے گا اس کا حال کسی کو بھی معلوم نہیں، نہ نبی کو نہ ولی کو، نہ اپنا حال معلوم نہ دوسروں کا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میرے سرکار نے فرمایا ہے، میرے سرکار نے اسی دنیا میں رہ کر جب میرے سرکار ظاہری زندگی میں تھے فرمایا، اے عمر تم جنتی ہو، اے علی تم جنتی ہو، اے عثمان تم جنتی ہو، اے صدیق اکبر تم جنتی ہو۔ عطرہ مبصرہ وہ صحاباؤں کی جماعت ہے جس کو میرے سرکار دنیا میں رہ کر جنتی کہہ دیا۔ اور اسماعیل دہلوی کیا لکھتے ہیں، اللہ یعنی اللہ نے اللہ قبر میں دنیا میں آخرت میں معاملہ کیا کرے گا اپنے بندوں سے یہ پتہ ہی نہیں کسی کو، نہ نبی کو نہ ولی کو، نہ اپنا حال نہ بندوں کا حال۔ بتائیے میرے نبی کو معاذ اللہ کیا یہ پتہ ہی نہیں کہ جو ہے میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں؟ معاذ اللہ نام دیا گیا ہے یہاں پر، نہ ولی کو پتا نہ نبی کو پتا، نہ اپنا حال نہ دوسروں کا۔ بتائیے میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جو ہے میرے حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور میں اللہ کی عطا سے تمام کائنات کا سردار ہوں۔ جو تمام کائنات کا سردار ہو اس کو پتا ہو میرا نواسا جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، اس کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوگا اس کو پتا نہیں۔ ارے قبر کے معاملے میں علماء صوفیہ اکرام فرماتے ہیں دو بات ہوتی ہیں صرف، یا تو قبر جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے، یا تو قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ الحمدللہ۔ تو تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ یہ عقیدہ ہے کیا دیوبندی یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ رسول کی قبر کیا معاذ اللہ جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے؟ نہیں، سرکار جنتی نہیں
بلکہ مالک جنت ہے، سرکار جس کو چاہے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا پاور دیا ہے کہ جس کو چاہے جنت میں داخل کر دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر غور فرمائیے، ماں باپ کو برا کہنا اور ہے، گالیاں دینا اور ہے۔ ذرا ایک بار تم نے شریعت کی روشنی میں بات کرنے کی کوشش کی ہوتی تب تم کو پتا چلتا دیوبندیوں کی نسل کیوں گندی ہے۔ کیا جس نے سرکار کے علم غیب کو جانور کی طرح کہا، جس نے میرے نبی کے علم کو جانور کی طرح کہا، بندروں کی طرح کہا، کیا اس کی نسل گندی نہیں ہے؟ جس نے میرے سرکار کو یہ کہا کہ ان کا اپنا حال انہیں پتہ ہی نہیں، کیا ان کی نسل گندی نہیں ہے؟ صفحہ نمبر 51 پر لکھتے ہیں، جس کا نام محمد یا علی ہے اس کو کسی بات کا مالک و مختار نہیں۔ پہلی بات دیکھیے، کتاب کے ٹائٹل پیج پر اپنے مولوی کا نام لکھا ہے تو لکھا ہے مولانا شاہ مفتی اسماعیل شہید۔ کتنے آقا، کتنے ٹائٹل سے نوازا گیا ہے، لیکن میرے سرکار کا نام لیا ہے تو کیا لکھا ہے؟ جس کا نام محمد یا علی ہے۔ نہ محمد کے آگے حضرت حضور ہے، نہ محمد کے بعد صلی اللہ تعالی وسلم ہے، نہ مولا علی کے آگے حضرت ہے، نہ علی کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سیدھے لکھا محمد یا علی ہے۔ اس کو کسی بات کا اختیار نہیں۔ بتائیے، میرے سرکار نے اس دنیا پہ رہ کر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، میرے سرکار نے اس دنیا میں رہ کر ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلا دیا، میرے سرکار نے ضابط کے مردہ بچے کو زندہ کر دیا، میرے سرکار نے اس کائنات میں رہ کر اپنی گواہی کے لیے ضرورت پڑی تو پیڑ پودے ان کی گواہی کے لیے چلے آئے، ہاں یہ اللہ کے رسول ہے۔ بتائیے، اس سرکار کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو کسی بات کا اختیار نہیں، کیا ان کی نسل گندی نہیں تھی؟ تو میں نے کیا غلط کہہ دیا؟ سنیے، صفحہ نمبر 49 پر لکھتے ہیں، لفاظی کرنا اور ہے، شریعت کی روشنی میں بات کرنا اور ہے، ماں باپ کو گالی دیتے رہو، تم جانو تمہارا کام جانے۔ سنیے، صفحہ نمبر 51 پر یہ لکھتے ہیں کہ جو ہے یعنی شان اولویت میں کسی مخلوق کا دخل نہیں، خواہ وہ کتنا ہی بڑا اور کیسا ہی مقرب کیوں نہ ہو۔ مثلاً یوں نہ کہے جائے جیسے ہم کہتے ہیں کہ اور بھائی خیریت، ہم کہتے ہیں ہاں بھائی اللہ اور رسول کا فضل ہے۔ مولوی اسماعیل دہلوی کہتے ہیں اگر کوئی یہ کہتا ہے جیسے یوں نہ کہے کہ اللہ اور رسول کے چاہنے سے ہو جائے گا، کیونکہ دنیا کا سارا کام اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بتائیے، ہم کب کہتے ہیں دنیا کا سارا کام اللہ کے چاہنے سے نہیں ہوتا؟ ہم بھی تو کہتے ہیں اللہ کے چاہنے سے ہوتا، لیکن یہاں پر رسول کا نام لے کر رسول کی توہین کی گئی، ایک طرف اللہ کی تعریف بیان کری۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سی تعریف ہے جس میں اللہ کی تعریف ہو، رسول کی برائی کر کے تم اللہ کی حق بیان کرو؟ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی تعریف اگر کرنا ہے تو پہلے سرکار کی تعریف کرنی ہوگی۔ انہوں نے لکھا رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، سب اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ بے شک ہمارا ایمان ہے، لیکن میں ایک سوال کرنا چاہوں گا، قرآن کی پوری 30 پاروں دیکھ ڈالیے آپ، قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کتا کھانا حرام ہے کہ حلال ہے؟ بتائیے، تو تم کیا کتا کھاؤ گے؟ نہیں، سرکار نے فرمایا کتا کھانا حرام ہے۔ تو جو یہ کہتے ہیں رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ان کو چاہیے کل سے کتا کھانا شروع کر دے۔ دوسری بات سنیے، یہاں پر لکھا گیا رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، سرکار کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ پوری قرآن آپ دیکھ لیے، قرآن شریف کے 30 پاروں دیکھ ڈالیے، کہیں پر بھی اذان کا حکم نہیں ہے۔ اذان کا حکم میرے سرکار نے دیا ہے، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو جن کو یہ عقیدہ ہے دیوبندیوں کا، جو ان کے چاہنے والے ہیں، جن کو برا لگا ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ واقعی میں رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، تو ان کو چاہیے بغیر اذان کے نماز پڑھیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اذان کا حکم نہیں دیا، اذان کا حکم میرے سرکار نے دیا ہے۔ الحمدللہ۔ دوسری بات سنیے، یہ لکھا گیا یہاں پر لکھا گیا رسول، صفحہ نمبر 49 میں لکھتے ہیں مولوی اسماعیل دہلوی، رسول کو کسی بات کی خبر ہی نہیں ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، رسول کو خبر ہی نہیں ہے کسی بات کی۔ اور میں پوچھنا چاہوں گا، رسول کو خبر نہیں ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، محبوب میں نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ اے محبوب، میں نے جو تو کچھ تم نہیں جانتے تھے میں نے سب تم کو بتا دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے، محبوب جو تم نہیں جانتے تھے میں نے تم کو سب بتا دیا۔ تو میرا سوال بنتا ہے، جب اللہ نے کہہ دیا میں نے تم کو سب بتا دیا، تو کوئی دنیا کا ٹھیکیدار یہ کہنے والا کون ہوتا ہے رسول کو یہ نہیں پتا، رسول کو وہ نہیں پتا؟ اس لیے کہ سرکار کو کسی دنیا دار نے نہیں پڑھایا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات نے پڑھایا ہے۔ سنیے ان کی نسل گندی کیوں ہے؟ صفحہ نمبر 71 پہ لکھتے ہیں، یعنی تمام انسان آپس میں بھائی ہیں، جو بہت بزرگ ہیں وہ بڑے بھائی ہیں، اس کے بڑے بھائی کی تعظیم کرو، باقی سب کا مالک اللہ ہے، عبادت اس کی کرنی چاہیے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، خواہ انبیاء ہوں۔ سن لو، نبیوں کی جمع انبیاء ہوتی ہے، اس میں سب نبی آ جاتے ہیں، خواہ انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، وہ سب کے سب اللہ کے بے بس بندے ہیں اور ہمارے بھائی ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بتائیے، سرکار کو بڑا بھائی لکھا گیا
सरकार की ताज़ीम बड़े भाई की सी करो। बताइए मेरे सरकार सिद्दीक़ अकबर से मेरे सरकार फरमाते हैं, ए सिद्दीक़ अकबर जान लो अय्युकुम मिस्ली, तुम में से मेरी तरह कौन है? पता चला सरकार की तरह कोई नहीं है। सरकार फरमाते हैं सिद्दीक़ अकबर जान लो मेरी तरह कोई नहीं है। वो सुन लो, मेरी हकीकत को तुम में से कोई नहीं जानता, मेरी हकीकत को तुम में से कोई नहीं जानता। जिसकी हकीकत को सरकार सिद्दीक़ अकबर ना जान सके, नबी की हकीकत को फारूक आजम ना जान सके, नबी की हकीकत को उस्मान गनी ना जान सके, नबी की हकीकत को मौला अली ना जान सके, नबी की हकीकत को तमाम दुनिया का कोई ठेकेदार, दुनिया का कोई ना जान सका। मौलवी इस्माइल देवी लिखता है, उनकी ताज़ीम बड़े भाई की सी करो, उनके बड़े भाई की सी ताज़ीम करो। बताइए बड़े भाई को तो हम कभी कभी लड़ाई आ जाती है, ऊंची आवाज में बात भी कर लेते हैं। बताइए नबी से क्या बड़ी, नबी की ताज़ीम बड़े भाई सी करोगे। नबी की आवाज कुरान फरमाता है, नबी की आवाज से तुम्हारी आवाज ना मिल जाए। अगर तुम्हारी आवाज नबी की आवाज से मिल गई तो तुम्हारे अमाल सारे गारत हो जाएंगे, तुम्हारे अमाल चले जाएंगे, तुमको खबर भी ना होगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पता क्या चला, मेरे नबी अफ़ज़ल आला है। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, सरबर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस ऐब तनाई से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इसको कर दिया, खालिक का बंदा खल का आका कहूँ तुझे। पता चला मेरा नबी सबसे अफ़ज़ल आला है। मेरे नबी के जैसा ना कोई नबी आया है, मेरे नबी के जैसा ना कोई दूसरा नबी हो सकता है, ना कोई हुआ है। सफ़ा नंबर 51 सुनिए, इनको क्यों कहा गया अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा ये एक सवाल यहाँ पर आपसे ये बनता है, बताइए जिसने कहा जब मैंने कह दिया इनकी अक्ल गंदी नस्ल गंदी तो मेरे माँ बाप को गिना दिया गया, खुदा के वास्ते जिसने मेरी माँ बाप की नस्लों को गिनाया, मुझे नस्ल को गिनाया, खुदा के वास्ते ईमान से बताना इतनी देर में मैंने उनकी नस्ल को नहीं गिनाया है, ना मैंने उनकी बात को जिन्होंने मुझे जिन ऑडियो में जिन्होंने जवाब दिया है, ना मैंने उनकी माँ को बोला है, ना मैंने उनकी बहन को बोला है, ना मैं बोलना चाहता हूँ, ना मुझे जरूरत है। शरीयत मुझे इस बात की इजाजत कतई नहीं देती कि किसी की माँ बाप के ऊपर तंज किया जाए। हाँ, शरीयत इस बात की इजाजत हुक्म जरूर देती है कि सरकार की शान में जिन्होंने तौहीन की है उनकी जो है उनका भंडा फोड़ो, उनकी बातों को घर तक पहुंचाओ। इसलिए सरकार फरमाते हैं फासिक की बुराई बयान करो, इसलिए फासिक की बुराई बयान करोगे तो लोग उनसे परहेज करेंगे। अब मेरा सवाल ये बनता है, इन्होंने लिखा कि रसूल का इल्मे गैब जानवर की तरह है, ये तुम्हें तौहीन नजर नहीं आई। इन्होंने लिखा जिना का ख्याल आ जाए बेहतर है, बीबी से हम बिक्री का ख्याल आ जाए बेहतर है, नबी का ख्याल नमाज में आ गया तो गधे और बैल से बुरा है। मैं पूछना चाहता हूँ वो कौन सी नमाज है जिसमें सरकार का ख्याल ना आता हो? ऐसी नमाज तुमको मुबारक हो, तुम्हारे हिमायतियों को मुबारक हो जिनको बुरा लगा हो। नमाज हमको वो चाहिए जिसमें सरकार का ख्याल हो। सुनिए, तक़वीतुल ईमान में लिखा गया कि जैसे रसूल जो है कब्र में अपने बंदों के साथ सरकार के उम्मतियों के साथ अपने बंदों में कब्र में नबी के साथ क्या होगा उनको पता ही नहीं है। बताइए उनकी नस्ल गंदी नहीं तो क्या है? जिन्होंने लिखा जिसका नाम मोहम्मद यानी उसको किसी बात का इख्तियार नहीं, बताइए उसकी नस्ल गंदी नहीं है तो क्या है? जिन्होंने लिखा नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, बताइए उनकी नस्ल गंदी नहीं है तो क्या है? जिन्होंने लिखा माज़अल्लाह नबी हमारे बड़े भाई, उनकी ताज़ीम बड़े भाई जैसी करो, बताइए उनकी नस्ल गंदी नहीं है तो क्या है? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। सुनिए, वो तुमको मुबारक हो सरकार की शान में गुस्ताखी करे, उनकी तौहीन उनकी जो सरकार की शान में जिन्होंने गुस्ताखी करी, जिन्होंने छापी है, जिनके बारे में अइम्मा अरबा शरीफ के उन उलमा इकराम ने फरमाया था मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फक़द कफ़र। ये ऐसे काफिर है जो इनके कुफ्र में शक करे वो खुद काफिर है। सुनिए, तो वो ऐसे जब उनका ऑपरेशन किया गया उनके लिए बोला गया तो तुमको इतना बुरा लगा और तुमने सन्नी सही अकीदा की माँ बहन को उनकी नस्ल को गिना डाला। सुनिए तो तुमको बुरा नहीं लगा? अल्लाह फरमाता है बेशक वो अल्लाह के बंदे हैं जो अल्लाह और रसूल के लिए बात करते हैं और जो अपने लिए लड़ते हैं, अल्लाह फरमाता है बेशक उनके अमाल उनके काम नहीं आने वाले हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब आप फैसला कर लीजिए किसने लफ़ाज़ी करी है, किसने शरीयत की रोशनी में बात करी है। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार की तौहीन करने वाला खुला गुमराह है, काफिर मुर्तद है। उससे हमारा कोई जिसने लिखा सरकार का इल्मे गैब जानवर की तरह है, जिसने लिखा सरकार का जो है सरकार को जो है मानना भी हराम है, जिसने लिखा जो है कि जो है सरकार मरकज जो है मिट्टी में मिल गए, जिसने लिखा
لکھا جو ہے کہ جو ہے معاذ اللہ نبی ہمارے بڑے بھائی ہیں، جس نے لکھا جو ہے نبی کا خیال نماز میں آیا تھا گدھے اور بیل سے برا ہے، بیوی سے بچے کا خیال اچھا ہے، جس نے لکھا نبی جو ہے معاذ اللہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، نبی کی تعظیم بڑے بھائی کیسی کرو، عزیزان ملت اسلامیہ، جس نے لکھا کہ جو ہے معاذ اللہ نبی مر کر مٹی مل گئے، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، معاذ اللہ ان کا ساتھ تم کو مبارک ہو، اور تم مجھے گالیاں دیتے رہو، مجھے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، واقعی میں اگر غیرت ہوگی تمہارے اندر تو تم میری اس آڈیو کا جواب ضرور دو گے تو شریعت کی روشنی میں دو گے، اس لیے کہ کسی سنی صحیح العقیدہ کی ماں بہن کو ایک کر دینا اور سنی صحیح العقیدہ کی ماں کے اوپر الزام لگانا کتنے اس کے باپ ہیں کتنے کیا ہیں، یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوب کی شہر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ وہاں جاتا ہے گلشن تیرا آواز رہے، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی ہو گئی ہو اللہ معاف فرما، میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو مسلک حق، مسلک اہل سنت، مسلک اعلی حضرت پر سرکار کی شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اللہ سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس آڈیو سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کس نے لفظی کری ہے، کس نے حق بیانی کری ہے، میں نے جو ان کو نسل کو گندی بولا تھا تو میں نے کیوں بولا تو میں نے ثبوت دیا، اب جنہوں نے میری نسل کو گندی بولا ہے ان پر یہ واجب ہے کہ وہ میری نسل کو جنہوں نے گندی بولا ہے اس کا ثابت کریں کہ نسل میری کہاں سے گندی ہے۔ میں نے اپنا نام بھی بتایا، الحمدللہ میں فقیر محمد عظیم الشان رضا خان حشمتی، غلام حضور سرکار اعلیٰ حضرت، الحمدللہ میں سنی ہوں، فخر ہے مجھے، میں سنی بریلوی ہوں، اور جو جلتا ہے وہ جلتا رہے، کیا فرق پڑتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنائے سے جائیں گے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، آمین آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔